أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت اور دوسری آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ فی الوقت دو موضوع سامنے ہیں۔ پہلی چیز طاغوت کا مسئلہ، طاغوت پر بات کرتے ہوئے ہمارے شہر میں ایک صاحب ہیں جو اہل ایمان پر، مسلمانوں کی جماعتوں پر اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے کفر اور ارتداد کے تک فتوے لگا چکے ہیں، اور اس موضوع پر بات کرنا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں تک حقیقت پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا موضوع ہے جو سوشل میڈیا پر کچھ دنوں پہلے بہت زیادہ اس بات پر تبصرے چل رہے تھے، بہت زیادہ لوگ اس پر شیئر کر رہے تھے اس چیز کو کہ بہت سی مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غلط راستہ اختیار کر رہی ہیں۔ اس پر کچھ اشارتاً ہم نے بات کہی تھی۔ آج اس موضوع پر مختصر کچھ بات آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اس میں یا اس سے متعلق ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، اور اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ان دونوں مسئلوں سے زیادہ اہم ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج اور کل کی فجر میں مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ تھی،
اور 2 دن کا ایسا لگا کہ ریچارج کروائے تھے، شاید اس کے بعد وہ ختم ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک نفل روزے کے لیے اٹھے تھے، اور اس سے یہ کہنے سے میرا مقصد اس کی عظمت کو کم کرنا نہیں ہے، اللہ قبول فرمائے جن لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ اس روزے کی فضیلت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها، کہ مجھے امید ہے کہ اس عاشورہ کے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ ہمارے روزے کو بھی قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرمائے۔ لیکن دوسرا پہلو ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے سوچئے کہ آپ نے نفل عبادت کو حاصل کیا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے فرض عبادت یعنی فجر کی فرض نماز کو 2 دن ادا کیا، اب اس کے بعد پھر سے آپ جو ہے واپس چلے جائیں، یہ بات غلط ہے۔ سوچئے کہ فجر کی نماز کا مقام اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح لاتوہما ولو حبوا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کتنی ہے تو لوگ گھسٹ کر بھی آنے کی طاقت ہوگی تو فجر اور عشاء نہیں چھوڑیں گے، گھسٹ کر اپنے گھر سے مسجد تک آ جائیں گے لیکن یہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت، فرض نہیں، فرض کا مقام آپ اندازہ کیجئے، 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس فجر کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے اس بات کا، ذرا اس بات پر بھی غور کریں، اس پر بھی آپ توجہ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرض رکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اس کو چھوڑنے پر اللہ قیامت کے دن جو سزا دے گا وہ تو بات کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مناظر دکھائے گئے قبر میں، جو انسان کو اس عالم برزخ میں جو سزا ہوگی کہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے، بڑے پتھر سے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، اور جب وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر صحیح سلامت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون بدبخت ہے، اس کے ساتھ یہ سزا کا معاملہ کیوں ہے؟ تو بتایا گیا، جو آپ کو خواب میں کئی مناظر دکھائے گئے تھے، تو بتایا گیا کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا اس کے پاس 2 غلطیاں تھیں، ایک تو قرآن پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد اس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، یا قرآن حفظ کرنے کے بعد وہ قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، دوسرا ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو چھوڑ کر وہ سویا رہتا تھا۔ تو آپ سوچئے حشر کیا ہونے والا ہے اگر اس فرض کو چھوڑیں گے۔ آئیے جو موضوع میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں تذکرہ فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ نے اس آیت کے اندر والدین کو، لڑکا اور لڑکی کے ذمہ داروں کو نکاح کا حکم دیا ہے، نکاح کرانے کا، کہ اپنے بچوں کا نکاح کرا دیں۔ یہاں دیکھیے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اس میں بے راہ روی کا شکار ہونے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں، غلطیاں، نقصانات اس سے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم نے جو سنا اس سے پہلے کہ بہت سی مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئیں، اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیا، دوسروں کے ساتھ چلی گئیں، عزت بھی ختم ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد پھر حشر یہ ہوتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یعنی ادھر بھی نہیں رہے ادھر بھی نہیں رہے، سب طرف سے نقصان میں چلے گئیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی، حقیقت میں جو اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے، اسلام کی عظمت ان کو سمجھائیں، توحید ان کو بتائیں، شرک کی گندگی ان کو بتائیں۔ اگر یہ چیز ان کے دل میں ہوگی تو وہ اس غلط راستے کو نہیں چنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ تھے، ایک مرد ایک عورت، ان کے ناجائز تعلقات تھے، بعد میں وہ توبہ کر لیے یا بعد میں وہ ایمان لے آئے، ایک مرتبہ پھر سے ان کی تنہائی میں ملاقات ہو گئی، تو وہ مرد جو تھا اس کے اندر کچھ خواہش پیدا ہوئی، عورت کی طرف اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے کہا ماں
فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ بِالشِّرْكِ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ. نہیں، اب یہ نہیں کرنا ہے. اللہ نے شرک کو ختم کر دیا اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا دیا ہے. اس سے آپ سوچئے بات کیا تھی، اس جو غیر شرعی تعلق تھا اس کی بات تھی، لیکن وہ عورت کے جملے کیا ہیں کہ اللہ نے شرک کو ختم کر دیا اور اسلام کو لے آیا. شرک کو اللہ نے قرآن میں بھی زنا کے ساتھ ذکر کیا ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی مرد یا تو زانیہ عورت سے نکاح کرتا ہے یا مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے. اسی کے برخلاف عورت کے تعلق سے اللہ نے کہا، یعنی زنا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو بیان کیا ہے، اور شرک تو سب سے خطرناک جرم ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندو اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دو، شرک کی گندگی، شرک کی برائی کو ان کے سامنے پیش کرو اور ان کو یہ تعلیم دو. اتق اللہ حیث ما کنت، بیٹا جہاں کہیں رہنا اللہ سے ڈرنا. بہت سارے نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے سے دور جاتے ہیں، یا شہر میں رہتے ہوئے ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ ان کی نہیں ہوتی ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے دل میں وہ رب کا تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرو. دعا بھی کرو اپنے بچوں کے لیے اور کوشش بھی کرو بچپن سے ان کو وہ تعلیم دو. ان کو اللہ کی توحید اور شرک کی اللہ کی توحید کی عظمت بیان کرو اور شرک کی گندگی سے ان کو بچانے کی فکر کرو، ان کو سمجھاؤ اور اللہ کا تقوی یہ بتاؤ ان کو کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتوں کو رکھا ہے. یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کر رہے ہو سب جانتے ہیں. بیٹا تم ہم سے چھپ کر رہو گے، لیکن اللہ قیامت کے دن تمہاری اس پوری کرتوت کو، پورے رجسٹر کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا. اپنے وہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا، غار میں جو 3 لوگ بند ہو گئے تھے، ایک بڑا پتھر آ کر وہ پانی سے بچنے کے لیے یا اس طوفان سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیے. بڑا پتھر اس غار کے سامنے آ گیا. بات ہوئی کہ تینوں کوئی اپنا ایسا عمل پیش کرو جو سچائی کے ساتھ اللہ کے لیے کیے ہو اور اللہ سے دعا کرو. ان میں سے ایک نے کہا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ فلاں لڑکی سے مجھے بے انتہا محبت تھی اور میں اس سے کچھ غلط تعلق بھی قائم کرنا چاہتا تھا، وہ تیار نہیں ہوئی. ایک مرتبہ اس کو ضرورت پڑ گئی، ضرورت پڑنے پر مجبور ہو کر جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو پیسے دینے کی شرط یہ لگائی کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کرے گی تو میں یہ دے دوں گا. مجبوری میں تیار تو ہو گئی، لیکن عین موقع پر جب وہ بدکاری کا راستہ کھلنے والا تھا، وہ اس کے ساتھ غلط کام کرنے والا تھا، اس نے ایک جملہ کہا تھا. وہ جملے سے خود اس کی بھی عزت بچ گئی اور سامنے والے کی بھی. اس کے دل میں بھی لرزہ طاری ہوا، اس کو بھی غیرت آ گئی. اس نے کیا کہا، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفص الخاتم الا بحق. اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اس سیل کو، اس مہر کو اللہ نے جو حق رکھا ہے، جائز طریقہ رکھا ہے، اس کے بغیر نہ توڑ. اللہ سے ڈر جا. وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا خوف تھا کہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ کر اٹھ گیا اور وہ کام میں نے نہیں کیا. اللہ یہ کام اگر میں نے تیری خاطر کیا تھا، ہماری اس مصیبت کو ٹال دے، اس غار سے اس پتھر کو ہٹا دے. تو سوچئے اگر اس لڑکی کے اندر تقوی نہ ہوتا تو گناہ میں وہ بھی جاتی، وہ بھی جاتا. آپ کے اور ہمارے بچوں کے اندر یہ تقوی، یہ اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے تو یہاں دیکھیے یہ حدیث کا یہ حصہ ہم کو بتاتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی اگر آئے گا تو وہ خود بھی گناہ سے بچے گا اور بہت ممکن ہے کہ دوسروں کو بھی گناہ سے بچانے کا ذریعہ بنے گا. جو پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ صالح بھی بنیں گے، مصلح بھی بنیں گے. اسی طرح اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے. ایمانی غیرت ایک مسلمان مرد کے اندر اگر ہو جائے تو یہ مسئلے جو بنتے ہیں یہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. غیرت کیسی ہونا؟ صحیح بخاری میں ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ لو رأیت مع امرأتی رجلا لضربته بالسیف غیر مصفح. اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں بغیر کوئی انتظار کیے ننگی تلوار سے گردن الگ کر دوں گا. صحابہ کرام نے یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا.
دیکھیے اصول کیا ہے کہ اگر کسی کو اپنی بیوی پر شک ہو، اسلامی قانون یہ ہے، یا وہ دیکھ لے غلط کام کرتے ہوئے، تو حکم یہ ہے کہ 4 گواہ اس کو پیش کرنا پڑے گا عدالت میں کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اور نہیں پیش کر سکا تو اس کو قسم کھانا پڑے گا۔ لیکن صحابی رسول نے کہا کہ اللہ اگر میں نے کسی کو دیکھ لیا تو اس کو فوراً قتل کر دوں گا۔ صحابہ کرام یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، کہا ایسے ایسے سعد نے کہا، تو آپ نے صحابہ سے سوال کیا، اتعجبون من غیرت سعد واللہ لأنا اغیر من واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ لوگوں تم کو سعد کی غیرت پر تعجب ہے کہ اتنی غیرت والی بات، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اسی غیرت کے نتیجے میں اللہ نے تمام چھپی اور کھلی ہوئی برائیوں کو، بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ غیرت کا نتیجہ، جس گھر کا مرد اتنا غیرت مند ہوگا اس کے گھر میں بے حیائی کے کام نہیں ہوں گے، اس کے گھر کی عورتیں بے حیا نہیں نکلیں گی۔ اگر یہ غیرت نہیں ہوگی تو پھر کئی ایک معاملے پیدا ہوں گے۔ ایک تو اپنے اندر بھی غیرت پیدا کیجئے، اور جو غیرت آپ کو اپنے گھر کے لیے ہے وہی غیرت آپ کو دوسروں کے لیے پیدا کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی کے پاس ایک شخص آیا تھا، ایک نوجوان، اور آ کر عجیب و غریب سوال کیا تھا، کہا تھا اِذن لی بالزنا، اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ صحابہ اکرام کو تعجب، عجیب آدمی ہے، نبی سے آ کر، دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی سے آ کر یہ سوال کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو سزا نہیں دی، بلکہ محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور ایک سوال کیا، اتحبہ لأمک، جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام ہو؟ تو وہ جوش میں اس کی غیرت جاگ اٹھی، کہا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جب تم کو پسند نہیں ہے تو دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی سب کے بارے میں سوال کیا، ہر ایک کے بارے میں اس کا جواب یہی تھا کہ اللہ کے رسول یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ نے سب کے بارے میں سوال کر کے اس کی غیرت کو جگایا کہ جب تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے لیے کیسے پسند کرتا ہے؟ یعنی جس کے ساتھ تیرا یہ تعلق ہوگا وہ کسی کی ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بیوی ہوگی، بہن ہوگی، کوئی نہ کوئی تو رشتہ اس کا بھی دوسروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور لوگوں کی غیرت کی بھی تو فکر کر۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہا ہے، نظر بد اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، نظر بد اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ مومن کی پہچان ہی یہ ہے، مومن کی علامت ہی یہ ہے کہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے یحب حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ آپ اپنی غیرت کو بھی جگائیں، دوسرے کی غیرت کی بھی فکر کریں، اور جب انسان غیرت مند ہوگا، ایک بات کھلے طور پر میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اپنے گھر کی فکر کیجئے، اپنے گھر کی عورتوں کے لباس کی فکر کیجئے، آپ خود چیک کر لیں، لباس چیک کریں کہ ہماری بیوی کا، ہماری بیٹی کا، ہماری بہن کا، ہماری ماں کا لباس کیسا ہے، چست اور باریک تو نہیں ہے جو جہنم میں جانے والی عورتوں کی علامت ہے۔ اور آپ کے گھر کی عورتیں ایسا نقاب پہن کر نکلی جو نقاب جسم سے چپکا ہوا ہے، آج سماج میں دیکھیں ایسے نقاب آپ کو مل جائیں گے، وہ نقاب جس پر دوسرے تبصرہ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور صرف آپ کے گھر کی عورتوں کا مذاق نہیں، اسلام کا مذاق ہے وہ۔ آپ اپنی غیرت پیدا کریں کہ دوسروں کے تبصرے کے پہلے خود اپنے بارے میں سوچ لیں، اپنا تبصرہ خود اپنی نگاہ ڈالیں، چیک کریں کہ ہم جو اپنے گھر کی عورتوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں، جو نقاب پہن کر یہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں، ماں بہن نکل رہی ہیں، ان کے وہ نقاب کیسے ہیں۔ اور ہم جو ہے آزادی سے تعلیم کے نام پر چھوڑ دیے، شاپنگ کے نام پر چھوڑ دیے، بازاروں میں جا کر دیکھیے کتنی مسلم لڑکیاں چاٹ کی دکان پر چہرہ کھول کر چاٹ کھاتے کھڑی ہیں، گپ چپ کھاتے کھڑی ہیں۔ کیا یہ بے پردگی نہیں ہے؟ اور ایسی بے غیرت، بے حیا اور بے شرم لڑکیوں کے والدین سے، ان کے ماں باپ سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے ذمہ داروں سے، ان کے شوہر سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ایسے موقع پر یاد رکھیں، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم
علیہم الجنہ، تین بدبخت ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، مدمن الخمر والآق والدیوس، ایک ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا دیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ شخص، دیوس کی تعریف بھی نبی نے بتا دیا کہ جس کے گھر میں بے حیائی اور بے پردگی کے کام ہو لیکن اس کو غیرت نہ آئے، اس کی غیرت نہ جاگے، اس کو کوئی احساس ہو کچھ بھی کرو کرنے دو۔ یہ بات ایسا اگر آدمی ہے، وہ مرد ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان نہیں ہوگا، جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی جس گھر کے مرد کے اندر غیرت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں جب یہ واقعات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں، ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی سب سے پہلے اصلاح کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح جو آج مشکل بنا دیا گیا، نکاح کو بہت لوگ، ایسا نہیں کہ آسان نکاح نہیں ہو رہا ہے، کچھ نکاح ایسے بھی ہیں جو آسانی سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے نکاحوں میں جو خرافات، آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کا معائنہ کریں تو ہمارے سماج کا بہت سارا پیسہ رسومات میں، بدعات میں، خرافات میں خرچ ہو رہا ہے، لیکن وہی سماج کے دوسرے پہلو پر غور کریں تو یہ پیسے کا غلط استعمال جو ہے یا صحیح جگہ پر پیسہ نہ پہنچانا، یہ ایک بہت خطرناک جرم کو پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے شہر سے جڑا ہوا ایک علاقہ ہے جنتا نگر اور ٹپرا محلہ، وہاں کی جب سروے کیا گیا، ہم نے خود پوچھا ایک شخص سے جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ سود پر سموہ سے پیسہ لیا ہوا ہے، وہاں اس سے جب پوچھے کہ کتنے گھر ہوں گے جن لوگوں نے ایسا کام کیا ہے، جنہوں نے پیسہ لیا ہے، تو یہ جواب سنیے، جواب کیا تھا؟ کتنے گھر ہوں گے یہ مت پوچھو، کتنے بچے ہیں یہ پوچھو۔ سود میں پورا سماج ڈوبا ہوا ہے، سود پر پیسہ لے کر لوگ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ 3 یا 4 گھر، میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں 100 سے کم گھر مسلم گھرانے نہیں ہوں گے، کم سے کم 100 تو ہوں گے، وہاں صرف 4 گھر اس نے بتایا، پھر کہا کہ نہیں 3 ہی بچے ہیں، گنتی ہے 3 لوگ اس میں سے بچے ہیں جو سارے کے سارے سود پر پیسے لے کر اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ ہم بیت المال کے نام پر چند پیسے جمع کر لیے، کسی مریض کی مدد کر دیے، اور صرف سال میں ایک مرتبہ جوش آ گیا کچھ زکات دے دیے، اور زکات بھی نکلتی ہے تو پورا بندر بانٹ کر دیتے ہیں، تھوڑے اس کو 150 200 500 دے کر ختم کر دیے۔ زکات کا نظام بہتر ہو، اس زکات کے ذریعے جو زکات کے مستحق ہیں ان کو کام لگا کر دیجئے۔ ہمارے پاس وقف کی جائیداد ہے لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں، اس کا صحیح استعمال ہو نہیں پا رہا ہے۔ کاش ہماری یہ قوم صحیح معنوں میں اپنے پیسے کا استعمال کرتی، ناجائز طریقے سے خرافات میں، بدعات میں، رسومات میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ان پیسوں کا استعمال اگر صحیح ہوتا تو یہ گناہ سے بھی قوم بچ سکتی ہے۔ اور دوسری طرف جب یہ سود آ جاتا ہے، اس کی قسطیں نہیں ہوتی، قسطیں چوک جاتی ہیں، وہیں پر دوسرا خطرناک جرم وجود میں آتا ہے، وہ ہے یہی بدکاری اور زنا۔ اور یہ یاد رکھو، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جب کسی بستی میں سود اور زنا 2 جرم عام ہو جائے تو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ بستی والے کہہ رہے ہیں کہ اپنا عذاب نازل کر دے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا دادا گیری ہو سکتی ہے؟ اور سود تو وہ جرم ہے جس کے بارے میں رب نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والوں سود کے جو کام اب تک کرتے تھے وہ چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو اگر حقیقت میں مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا خطرناک معاملہ، لیکن قوم اس کو ہلکے میں لے رہی ہے، اس کا احساس ختم ہو گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیسے کا صحیح استعمال، یعنی شادی بیاہ میں جو بلا ضرورت خرچے ہو، نکاح کے معاملے میں جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انکحوا الایام منکم، تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ یہاں پر پہلی چیز ایک بات کہ ایامہ ایین کی جمع ہے، اس میں تمام وہ مرد اور عورتیں شامل ہیں جن کا جوڑا نہیں ہے۔ ایک مرد ہے، نکاح ہوا تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا، یا ایک عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر نے طلاق دے دیا،
الگ الگ معاملے ہیں، یا پھر کنوارے لڑکے اور لڑکیاں جن کا نکاح ہی نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے نکاح کرا دو. ان یکونوا فقراء، اگر یہ محتاج بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین کشادگی والا ہے. یہاں سب سے پہلی بات کہ نکاح، ایک ہمارے معاشرے میں ایک گندی سوچ یہ ہے کہ ایک آدمی کی عمر زیادہ ہو چکی، 40-50 سال ہو گئی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب وہ دوسری شادی کرنے کے لیے بیچارہ پریشان ہے. سماج اس کو ٹارچر کرتا ہے. کئی جگہ ایسا ہوتے ہیں کہ بچے کچھ بڑے ہیں، منع کرتے نہیں، آپ نکاح نہیں کر سکتے، اڑنگا ڈالیں گے اس میں، باپ کو نکاح کرنے سے روک دیتے ہیں، یا پھر دوسرے سماج کے لوگ منع کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ نکاح نہیں کر پاتا. یا سماج میں ایسی ایسی سوچ بنی ہوئی، دوسرا نکاح کسی نے کر لیا تو جو گناہ کر لیا. زنا کرنے والے کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نکاح کرنے والے کو پریشانی. کئی ایک مسائل اس کو جھیلنے پڑتے ہیں. یاد رکھیں شریعت کی اجازت ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تم میں سے جس کو طاقت ہے 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو. اگر ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. یا لونڈیاں جو اس دور میں ہوتی تھی، ابھی وہ نظام تو نہیں ہے، یعنی ایک بیوی پر اکتفا کر لو. ایسے عجیب و غریب معاملات لوگوں کے، کچھ لوگوں نے اپنا تجربہ، ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جو دوسرا نکاح کیا، 10 سال ہو چکے، اور نکاح کا سبب کیا تھا؟ جوان لڑکی، 2 بچے تھے، بیوہ ہو چکی، اس سے میں نے نکاح کر لیا، 10 سال ہو گئے نکاح کو، لیکن آج تک لوگ اس سے برابر بات نہیں کرتے. جرم کیا ہے؟ نکاح کیوں کی تو نے؟ عجیب بات ہے، عجیب گندا معاشرہ ہے یہ کہ نکاح کرنے والے کے لیے اتنی پریشانیاں، اور زنا کرے، کالا منہ کرے، کوئی دقت نہیں ہے اس کو. یہ یاد رکھے یہ غلط سوچ ہے. عورتوں کا معاملہ کیا؟ اگر دوسرا نکاح کر لی، پہلی والی کو ہم کو رکھنا ہے، اس کو طلاق دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایما امرأۃ سألت اختها الطلاق، کہ جس عورت نے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کیا، لتستفرغ صحفتها، تاکہ اس کا حق بھی اس کو مل جائے، پھر دوسرے سماج کے لوگ منع کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ نکاح نہیں کر پاتا. یا سماج میں ایسی ایسی سوچ بنی ہوئی، دوسرا نکاح کسی نے کر لیا تو جو گناہ کر لیا. زنا کرنے والے کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نکاح کرنے والے کو پریشانی. کئی ایک مسائل اس کو جھیلنے پڑتے ہیں. یاد رکھیں شریعت کی اجازت ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تم میں سے جس کو طاقت ہے 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو. اگر ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. یا لونڈیاں جو اس دور میں ہوتی تھی، ابھی وہ نظام تو نہیں ہے، یعنی ایک بیوی پر اکتفا کر لو. ایسے عجیب و غریب معاملات لوگوں کے، کچھ لوگوں نے اپنا تجربہ، ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جو دوسرا نکاح کیا، 10 سال ہو چکے، اور نکاح کا سبب کیا تھا؟ جوان لڑکی، 2 بچے تھے، بیوہ ہو چکی، اس سے میں نے نکاح کر لیا، 10 سال ہو گئے نکاح کو، لیکن آج تک لوگ اس سے برابر بات نہیں کرتے. جرم کیا ہے؟ نکاح کیوں کی تو نے؟ عجیب بات ہے، عجیب گندا معاشرہ ہے یہ کہ نکاح کرنے والے کے لیے اتنی پریشانیاں، اور زنا کرے، کالا منہ کرے، کوئی دقت نہیں ہے اس کو. یہ یاد رکھے یہ غلط سوچ ہے. عورتوں کا معاملہ کیا؟ اگر دوسرا نکاح کر لی، پہلی والی کو ہم کو رکھنا ہے، اس کو طلاق دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایما امرأۃ سألت اختها الطلاق، کہ جس عورت نے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کیا، لتستفرغ صحفتها، تاکہ اس کا حق بھی اس کو مل جائے، لم تجد رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو، اس عورت کو. یعنی وہ عورتیں جو اس میں دقت پیدا کریں، سوچ غلط ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بنتا پھر بھی کرو، 4 لے کے گھومو، نہیں. شریعت نے پہلے شرط لگا دیا، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو. یعنی جس کو ضرورت ہے، سماج میں جس کو ضرورت ہے، وہ استطاعت رکھتا ہے، اس کے اندر اتنی حیثیت ہے کہ وہ خرچ اخراجات پورے کر سکتا ہے، وہ نکاح کرے، اس کو اجازت ہے اگر اس کو ضرورت ہے. لیکن پہلی بیوی کو صحیح نہیں رکھتے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس کو پریشان کیے ہوئے دوسرا کر لیے، تیسرا کر، غلط بات. آپ کو شریعت اجازت دیتی، حکم نہیں دیتی کہ کرنا ہی ہے، لیکن کوئی کر رہا ہے، اس کو گندی نگاہ سے، بری سوچ کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا یہ غلط ہے.
ایسے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جاؤ بیویاں اجازت ہے کہ جاؤ بدکاری کرو لیکن نکاح نہیں کرنا. کتنی افسوس کی بات ہے یہ ہمارا سماج. ہم سوچیں ہمارے بارے میں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. شریعت کے بالکل مخالف ہمارا رخ ہے. اور جو لوگ یہ ایسا عمر زیادہ ہو گئی, اب بیوی کا انتقال ہو گیا, نکاح نہیں کرنے دیتے. سماج یعنی ایسی لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے. سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا تھا 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا, اس کے بعد تقریباً 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی آپ کے ساتھ رہیں. ان کے انتقال کے بعد آپ نے باقی دوسرے نکاح کیے ہیں. 63 سال کی آپ کی زندگی ہے, 50 سال کے بعد آپ کے باقی نکاح ہوئے ہیں. لیکن پہلا نکاح 50 سال تک چلا تھا, اس کے بعد آپ نے ایک سے زائد نکاح کیے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اجازت ہے شرعی اعتبار سے, تو اس پر ٹارچر کرنے, اس کو غلط سوچنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوتے. نکاح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لڑکی کا نکاح اس لیے نہیں ہو رہا ہے ابھی پڑھ رہی ہے, اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے, بہت زیادہ تلاش, رشتے کی بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں. تو یاد رکھیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں نقصان میں نہیں چلے جانا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں ماں باپ کی, رشتہ آیا کینسل, دوسرا آیا کینسل, ایک کے بعد ایک کئی رشتے کینسل کر دیے جاتے ہیں. جب کئی رشتے کینسل ہو جاتے ہیں تو سماج میں خبر پھیل جاتی ہے کہ وہ گھر میں جانا ہی مت, جو جاتا سب کو انکار کرتے ہیں. اب بیچاری اچھی خاصی اچھی بھلی لڑکی جو ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہے, اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح لڑکوں کے نکاح نہیں ہوتے. کئی جگہ کیا معاملہ ہوتا ہے, ابھی بیٹی بیٹھی ہے, بیٹے کا نکاح کیسے کر دے, کیا دقت ہے. اگر لڑکا بڑا ہے تو بیٹی سے, کئی جگہ ایسے ہے کہ لڑکے بڑے بھی ہیں, چھوٹی بہن بھی ہے, تو نکاح نہیں کرتے. نہیں ابھی بیٹا ہے, ابھی بیٹی ہے, اس لیے بیٹے کا نکاح نہیں کر رہے ہیں. اور بیٹا اگر گناہ کیا تو سزا کیا, اللہ کے سوال کا جواب کون دے گا, آپ مجرم ہوں گے. اسی طریقے سے بہت سارے لڑکوں کا معاملہ یہ ہے, ابھی پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے, ابھی بہت زیادہ کمائے. اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے, کچھ انتظام آپ کے پاس ہے, کئی ایسے بھی لڑکے ملیں گے اچھے خاصے, مطلب ان کے ماں باپ کے پاس خوب جائیداد ہے لیکن نکاح نہیں کر رہے ہیں. یا پھر بڑے گھروں میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ منگنی ہو گئی, منگنی نہیں بلکہ منگنا ہوتا ہے بہت بڑا, جس میں ڈھیروں لوگوں کو جمع کر لیں گے, جتنے میں بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن وہ سب کر کے اب کئی دن کے لیے ایک منگنی سے لے کر نکاح تک کا جو رات فاصلہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے ایسا چھوڑنے کی؟ نکاح بات طے ہو گئی, اس کے بعد نکاح بھی آپ کو جلدی کرنا چاہیے. نکاح جو نہیں ہو رہے ہیں, بہت سارے لڑکے نکاح نہیں کرتے, 25 سال سے زیادہ عمر ہو رہی, 30 سال 35 سال عمر ہو چکی ہے, نکاح نہیں ہوا, نہیں ابھی کام نہیں لگا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی وہ کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یغنیہم اللہ من فضل, اگر کچھ کمی بھی ہوگی مالی اعتبار سے, اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ دولت دیکھ کر رشتہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, کہ تمہارے گھر میں اگر کسی ایسے لڑکے کا رشتہ ہے جس کے دین اور اخلاق سے خوش ہو تو اس سے اپنی بیٹی اپنی بہن کا نکاح کرا دو. نہیں کرو گے تو فساد ہوگا, زمین میں بگاڑ پھیلے گا, فساد عریض, بڑا فساد پھیلے گا, جو فساد ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بہت سارے مسلم لڑکے نکاح کے قابل ہیں, موبائل میں لگے ہوئے, راتوں رات فری فائر کھیل رہے ہیں, رات بھر چل رہا ہے, نہ جانے کون کون سی چیزیں دیکھ رہے ہیں, پوری صحت اس میں برباد کر دیے, رات بھر جاگ رہے ہیں, دن بھر سو رہے ہیں, کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے, تعلیم حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں. پھر وہ لڑکیاں غلط راستے میں, ان کے برابر کا نہ پڑھا ہوا نہ ان کے لائق خرچ پورے کرنے والا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ غلط راستے میں گئی تو اچھا کر لی انہیں, وہ تو غلط ہے ہی, لیکن سبب کون بنا وہ بھی تو سوچو. آپ کو جو اگر سماج کا اپنے قوم کا اگر درد ہے تو یہ بھی تو سوچو کہ تم کتنے ذمہ دار ہو اس کے, آپ کو بھی تو اس کی فکر ہونی چاہیے. ماں باپ جو ہے, لڑکا بھی نہیں کر رہا ہے تو آپ ماں باپ کا ہی کو بنے, ان کو سختی کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا, حکم دینا پڑے گا کہ ضرورت ہے نکاح کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سعید بن جبیر تابعی ہیں, ان سے پوچھا کہ ہل تزوجتا, نکاح کر لیے تم نے؟ کہا نہیں کیا ہوں. کہا تزوج فإن خیر هذه الامة اکثرها نساء, کہ نکاح کر لو میاں, اس لیے کہ اس امت کے جو سب سے بہترین آدمی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے نکاح, ان کے پاس زیادہ بیویاں تھیں. یعنی تم یہ سوچو کہ نکاح نہیں کر کے اچھے آدمی بنو, غلط بات ہے یہ. حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ
ابراہیم بن میسرہ بولتے ہیں کہ حضرت عطا جو ایک مشہور تابعی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نکاح نہیں کرو گے تو میں تم سے وہی بات کہوں گا جو حضرت عمر نے ابو الزوائد سے کہا تھا۔ کیا بات کہا تھا حضرت عمر نے؟ کہ اگر تم نکاح نہیں کر رہے ہو یا تو تم مردانہ طاقت سے محروم ہو، تمہارے اندر نکاح کے بعد کی ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور نہیں تو پھر تم گناہ کر رہے ہو، زنا کے راستے پر تم ہو، غلط راستے پر تم چلو، دو ہی آپشن ہے تمہارے پاس، اس لیے نکاح ضرور کرو۔ تو میں ہمارے سماج کے، معاشرے کے جو لڑکے بغیر نکاح کے، میں ان سے کہوں گا اور ان کے ذمہ داروں سے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس راستے پر بتاؤ، سمجھاؤ کہ بھائی یہ سنت ہے، اور اگر آپ نکاح نہیں کر رہے طاقت کے باوجود سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جو حدیث رسول آپ نے سنا کہ جس کے دین اور اخلاق سے آپ خوش ہیں اس سے اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا نکاح کرا دو۔ یہاں پر حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، علماء تابعین میں شمار ہوتا ہے، انہوں نے ایک بات کہی ہے، من زوج کریمتہ بمبتدع فقد قطع رحمہا، جس نے اپنے گھر کی کسی لڑکی کا نکاح کسی بدعتی سے کرا دیا، اس نے اپنا رشتہ اس سے توڑ لیا، اس لڑکی سے، یعنی اب تک تو اس کی توحید پر پرورش کیے، اس کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بات کہے، اب رشتہ نہیں آ رہا ہے، کچھ عمر زیادہ ہو چکی، غربت کی وجہ سے یا خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو اب سر سے بوجھ ٹالنا ہے تو کسی کو بھی پکڑا دو، غلط بات ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کا خیال ہونا، اور لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں دولت دکھتی ہے نا، تو جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب لوگوں کو ہنر لگتا ہے۔ جب کسی دولت مند کا رشتہ آتا ہے، اس کے پاس دین نہیں، ایمان نہیں، توحید نہیں، سنت رسول نہیں، لیکن دولت دکھ رہی ہے، تو اللہ ہدایت دینے والا ہے، یہ بول کے رشتہ کر دیتے اپنی بیٹی کا۔ اور وہیں کوئی غریب لڑکا ہو، دیندار ہو، سب کچھ اچھا ہے لیکن دولت نہیں ہے، ارے تو خود نہیں کھائے گا تو ہماری بیٹی کو کہاں سے کھلائے گا؟ یہ بات یاد رکھے، نکاح کے بعد دولت دینے کی، رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ آیت آپ نے جو سنا کہ اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا، لیکن نکاح کے بعد ہدایت ملے گی، اللہ نے ذمہ داری نہیں لیا۔ آپ اللہ نے جو ذمہ داری لیا اس کو قبول نہیں کر رہے، اور جو بظاہر دکھ رہا ہے اس کو آپ قبول کر لے رہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے معاملے میں ایک چیز ہمارے سماج میں ایک غلطی جو پائی جاتی ہے کہ کئی مہینے ہو گئے، برسوں ہو گئے، بیوی اور شوہر کا تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں 4 مہینے اس کی آخری حد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤلون منکم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیں تو 4 مہینے کی برمدت ہے، 4 مہینے تک وہ الگ رہ سکتے ہیں کسی وجہ سے ناراض اگر ہوئے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد یا تو طلاق دو یا پھر ساتھ میں رکھو، اور اگر نہیں کرتا تو حکومت یا جو عدالت ہوگی، وہ قاضی وقت جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ حکم دے گا کہ یا تو طلاق دو یا پھر یا اپنے ساتھ رکھو، یہ لٹکا کر نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح جو ایک سے زائد نکاح کرنے کا معاملہ، اس میں یہ بھی اللہ نے کہا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہیں کہ 2 3 4 نکاح کر لیے اور ایک کو چھوڑ دیے، ادھر لٹکی ہوئی مت چھوڑ دینا، ورنہ قیامت کے دن اس کا حشر یہ ہوگا، آدھا جسم اس کا ساقط ہوگا جب اللہ کے سامنے آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ نکاح کے تعلق سے جو بہانے بنائے جاتے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، یہ غلط ہے، اور یہ یاد رکھیں کوئی بھی نیت ہو آپ کی وہ غلط بات ہے۔ آپ سوچئے کہ 3 صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، اور ان میں سے ایک نے، تینوں کی نیت کیا تھی؟ اچھی نیت تھی۔ ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ زیادہ دینداری پر، نیکیاں ہی کروں گا، عبادت کروں گا۔ تو تینوں سے آپ نے کہا تھا، جن میں ایک یہ بھی شامل تھے جو نکاح نہیں کر رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ لے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں جو لوگ حیثیت ہونے کے باوجود نکاح نہیں کر رہے ہیں، یا اپنے بچوں کے، اپنے لڑکوں کے، اپنی لڑکیوں کے نکاح نہیں کروا رہے ہیں، وہ مجرم ہے، غلط بات ہے، سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ، کچھ ماں باپ بیچارے لڑکیوں کے بہت سے پریشان بھی ہیں کہ رشتہ نہیں آتا، رشتہ نہیں آتا، کوئی وظیفہ تو کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے، لیکن جو عام دعائیں ہیں جیسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
لا حول ولا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ دعائیں ایسی ہیں یہ جس میں اللہ سے فریاد کی جاتی ہے, اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. تو یہ دعا اس نیت سے پڑھنا کہ اللہ رب العالمین ہماری اس پریشانی کو دور کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا, کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے سوائے اس کے جس کو تو آسان کرے, اور تو جب چاہے جس چیز کو چاہے آسان کر سکتا ہے. تو یہ دعاؤں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی غیر مسنون اگر ایسا ہے کہ بھئی اتبار یہ پڑھو رشتہ ہو جائے گا, اچھا رشتہ جائے گا, غلط بات ہے. آپ یہ دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جو یہ ارتداد کا فتنہ, مسلم لڑکیاں جو ایمان سے بھی سودا کر لے رہی ہیں, اپنی ذات کا, اپنی عزت کا, گھر والوں کی عزت کا جنازہ نکال دے رہی ہیں, اس میں سوچئے کہیں ہمارے معاشرے کی غلطیاں جو ابھی آپ نے سنا ہے, ہماری بے غیرتی, ہمارا شادی بیاہ کو بہت مشکل کر دینا, کہیں یہ چیز یا نکاح سے بلا ضرورت روکے رہنا, زبردستی کے بہانے بنانا اور نکاح نہیں کرنا, کہیں یہ اسباب بھی تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ کے بندو یہ یاد رکھو, جس قدر ہو سکتا ہے بہت آسانی سے نکاح کرو. آخری بات یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان من یمن المرأتی تیسیر خطبتها تیسیر صداقها و تیسیر رحمها. عورت کے برکت والی ہونے کی علامت یہ ہے اس کی منگنی آسانی سے ہو. لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ آسانی سے کام کرے, لڑکے والوں کو منگنی کا مطلب یعنی پیغام بھیجنا, اس کو منگنی کہیں گے عام زبان میں, پیغام بھیجنا, لیکن اس میں کتنے ڈھونگ دھتورے ہو رہے ہیں ہم جانتے ہیں, یہ سب غلط ہے. دوسرا, اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالی جب رشتہ ہو جائے تو مہر بھی اس کا آسان ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ اس کو اولاد دے تو وہ بھی آسانی اس کے پاس ہو. یہ تین چیزیں ہیں عورت کے بابرکت ہونے کی, لیکن شروعات ہی جو ہے لوگ غلط کر دیتے ہیں, بہت زیادہ اس میں خرافات. اللہ کے بندو جس قدر ہو سکتا ہے آسان کرو, نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کرو تاکہ ان فساد سے, ان بگاڑوں سے ہمارا معاشرہ بچ جائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جو کچھ باتیں ہم نے کہا اللہ رب العالمین سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے سماج کے جو لوگ, جو لڑکے اور لڑکیاں ہمارے بیچ میں بغیر رشتے کے بیٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نیک اور صالح اور بہترین جوڑے کا انتظام فرما دے. اللہ رب العالمین جو بھی نکاح کے بعد بھی اپنے رزق سے یا رزق کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہے ہیں, رکے ہوئے ہیں, اللہ ان کے لیے رزق کے راستوں کو آسان فرما دے. اللہ ہم سب کو حلال اور جائز روزیاں عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس غلط راستے کی طرف, ارتداد کی طرف, شرک اور کفر کی طرف جا رہے ہیں, اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما, ان کی ایمان کی, ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان پر, اسلام کے ساتھ زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.